بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب دوستوں کو میرے چینل کہانی ہٹ میں خوش آمدید۔ تو آج میں حاضر ہوئی ہوں آپ سب کی خدمت میں ایک نئی سچ بیانی کے ساتھ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم حیرت انگیز اور ناقابل یقین کہہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی اور کہے تو ہم اس پر یقین کرنے سے بھی انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ ایسے واقعات پر یقین کرنا بہت مشکل ہے۔ میرے ساتھ بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جو عقل کی کسوٹی پر پرکھا نہیں جا سکتا۔ میں انہیں جھٹلا بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس واقعے کا ایک کردار میں خود بھی ہوں۔ یہ واقعہ کافی پرانا ہے لیکن دلچسپ اور اسرار بھرا ہے، اس لیے آپ بھی سن لیں۔ نئی نوکری تھی، اس لیے میں چھٹی لینے کے حق میں نہ تھا، مگر عید ایک ایسا تہوار ہے کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عید اپنوں کے ساتھ منائے۔ پھر امی کا بھی تقاضا تھا کہ میں عید پہ گھر آؤں۔ میں نے رات کی ٹرین پکڑی تھی تاکہ منہ اندھیرے پہنچ جاؤں۔ ٹرین میں سوار ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ کمپارٹمنٹ کے تمام افراد یا تو اونگ رہے تھے یا خراٹے لے رہے تھے۔ میں بھی برتھ پہ بے خبر سو رہا تھا کہ لوگوں کے بولنے کی آواز نے بیدار کر دیا۔ ٹرین کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، ہر طرف اندھیرے کا راج تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ گاڑی کسی جنگل میں کھڑی ہے۔ مسافر بھی ٹرین سے اتر کر کھلی فضا میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ میں نے پاس سے گزرتے ہوئے ایک شخص سے پوچھا، بھائی جان کیا ہوا ہے؟ انجن کا پانی راستے میں گر گیا، پانی بھرنے کے لیے انجن کھڑا ہے۔ میں نے اتر کر دیکھا، بہت ہی چھوٹا سا اسٹیشن تھا۔ خستہ ہر پلیٹ فارم پر کھڑا گارڈ نظر آیا، تو میں نے تصدیق کے لیے گارڈ سے پوچھا، ٹرین یہاں کیوں رکی ہے؟ گارڈ نے جواب دیا، انجن میں پانی کافی کم ہو گیا تھا، اس لیے یہاں پانی بھرنے کے لیے رک گئے ہیں۔ کتنی دیر لگے گی؟ گارڈ نے بے اعتنائی سے جمائی لیتے ہوئے کہا، آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا۔ اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو جلدی واپس آ جائیے گا، یہ ویران اسٹیشن ہے، دھیان رکھیے گا۔ میں فوراً ٹرین سے اترا اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ ایک انگریزی فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ تھا جو وقت گزرنے کے ساتھ بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ایک طرف گارڈ اور اسٹیشن ماسٹر کے کمرے تھے اور ایک طرف پانی کی بڑی سی زنگالود ٹینکی تھی۔ اسٹیشن کے گرد گھنے درخت تھے۔ میں چہل قدمی کرتے ہوئے اسٹیشن سے باہر نکل آیا۔ آسمان پر 14ویں کا چاند بادلوں سے کھیل رہا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا سے درخت ہل رہے تھے۔ کچھ دور چلنے کے بعد مجھے چند بڑی اور پرانی طرز کی حویلیاں نظر آئیں۔ ایک حویلی کے باہر مجھے ایک بینچ نظر آئی۔ میں اس پر بیٹھ گیا اور نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ ٹرین کی سیٹی بجنے سے میری آنکھ کھلی تو میں ہڑبڑا گیا اور اسٹیشن کی طرف بھاگا۔ وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ ٹرین جا چکی ہے۔ مجھے اپنے اوپر خوب غصہ آیا۔ اتنے میں اسٹیشن ماسٹر نے مجھے آواز دی۔ میں بادلے نخواست اس کے پاس گیا۔ اس نے بڑی شفقت سے کہا، جناب لگتا ہے کہ ٹرین چھوٹ گئی ہے۔ میں نے کہا، جی ہاں، چہل قدمی کرتے ہوئے ذرا دور نکل گیا تھا۔ اس نے کہا، اب تو صبح 10-11 بجے سے پہلے کوئی دوسری ٹرین نہیں آئے گی۔ میں نے پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھا تو اس کے قریب بیٹھے ہوئے اسسٹنٹ جو تقریباً اونگ رہا تھا، وہ بولا، بابو جی یہ ہالٹ اسٹیشن ہے، بہت کم ٹرین رکتی ہے، اب صبح ایک ٹرین رکے گی، تب تک آپ یہاں رک جائیں۔ میں نے پوچھا، یہاں سے آدھے میل دور جو عالی شان حویلیاں نظر آ رہی ہیں وہ کس کی ہیں؟ اسٹیشن ماسٹر نے کہا، جناب وہ یہاں کے زمینداروں کی ہیں، مگر چند ایک ہی آباد ہیں، باقی عرصے سے ویران پڑی ہیں۔ میں بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اتنے میں میری نظر اسٹیشن کے بورڈ پر پڑی جہاں آدھے مٹی الفاظ میں ہستی خان لکھا ہوا تھا۔ یہ نام پڑھتے ہی میرے ذہن میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ ماضی کے اوراق پلٹنے شروع ہو گئے تھے۔ فیروز خان، فیروز اجمل، یہ نام میرے ذہن میں آنے لگے۔ میں نے یاد کیا تو مزید یادیں بھی سامنے آ گئیں۔ فیروز میرا کلاس فیلو تھا، ہم پورے 3 سال اکٹھے پڑھتے رہے تھے۔ وہ میرے ساتھ ہاسٹل میں رہتا تھا۔ سال میں صرف عید کے موقع پر ہی وہ گھر جاتا تھا۔ لمبا قد اور معصوم چہرہ میرے ذہن کے کینوس پر ابھرا تھا۔ پورے کالج میں اس کا صرف ایک ہی دوست تھا۔ اس نے مجھے بارہا اپنے ہاں چلنے کے لیے اصرار کیا، مگر کسی نہ کسی مجبوری کے باعث میں جا نہ پاتا۔ جب ہمارا کالج کا دورانیہ ختم ہوا اور ہم اپنے اپنے شہر واپس جانے لگے تو اس نے مجھے اپنے گاؤں ہستی خان آنے کا وعدہ لیا۔ اب مجھے پورے 1 سال بعد اس کے علاقے میں آنے کا اتفاق ہوا، مگر کیا اب بھی وہ یہیں رہتا ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں ابھرا۔ میں فوراً اسٹیشن ماسٹر کے کمرے کی طرف گیا اور اس سے پوچھا، جناب یہاں فیروز اجمل نام کا کوئی شخص رہتا ہے؟ میرے سوال پر اونگتا ہوا اسسٹنٹ اٹھ بیٹھا اور بولا، چودھری اجمل کا بیٹا؟ ہاں، مگر کیوں؟ کیا کام ہے آپ کو؟ وہ آپ کا کیا لگتا ہے؟
وہ میرا ہم جماعت تھا۔ ہم دونوں نے اکٹھے کالج میں کافی عرصہ گزارا ہے۔ آپ کا نام میاں محمد احمد تو نہیں؟ اسٹیشن ماسٹر نے اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے میرا جائزہ لیا۔ ہاں، مگر آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے استفسار کیا۔ اسٹیشن ماسٹر بولا، جناب فیروز صاحب ہر 1-2 ہفتے بعد کسی کو بھیج کر معلوم کراتے ہیں کہ میاں محمد احمد نام کا کوئی آدمی ان سے ملنے تو نہیں آیا۔ ہمیں تو خاص طور پر تاکید کی ہوئی ہے کہ جب بھی اس نام کا کوئی بندہ آئے تو اسے میری حویلی پہنچا دینا۔ یہ کہہ کر وہ اسسٹنٹ سے مخاطب ہوا، بابو صاحب کو چودھری جی کی حویلی چھوڑاؤ۔ میں نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، نہیں انہیں تکلیف نہ دیں، آپ مجھے پتہ بتا دیں، میں خود ہی چلا جاتا ہوں۔ گارڈ نے بتایا، دائیں طرف کی آخری سفید مرمر والی حویلی انہی کی ہے، انہیں ہمارا سلام کہیے گا۔ میں ان کا شکریہ ادا کر کے باہر آ گیا اور بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا حویلی کی طرف چل پڑا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ فیروز واقعی ایک بہترین دوست ہے جو مجھے اب تک نہیں بھولا، اور میں ہوں کہ اس کی دعوت کو نظر انداز کرتا رہا۔ خیر، اب میں معذرت کر لوں گا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد مجھے سفید مرمر کی 3 منزلہ حویلی نظر آئی۔ بے تحاشا جنگلی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور بعض جگہوں پر مرمت کی اشد ضرورت ظاہر ہو رہی تھی۔ پھر بھی یہ حویلی بڑی اور بہت خوبصورت تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے بڑے دروازے پر لگے کنڈے کو زور سے بجایا۔ پوری حویلی اس کے شور سے گونج اٹھی۔ چند لمحوں بعد گڑ گڑاہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا اور فیروز نمودار ہوا۔ وہ پہلے کی نسبت کافی کمزور ہو چکا تھا، اس کا رنگ بھی زرد لگ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ پہچانا ہی نہ گیا۔ لالٹین کی روشنی میں جو اندر سے آ رہی تھی مجھ پر پڑی تو فیروز چونک کر بولا، احمد احمد۔ وہ فوراً مجھ سے لپٹ گیا۔ اس نے مجھے اندر آنے کا کہا اور بولا، مجھے امید تھی کہ تم کبھی نہ کبھی ضرور آؤ گے اور تمہیں اپنے والدین سے ملواتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتا ہوا مجھے حویلی کے اندر لے گیا۔ نچلی منزل میں ایک وسیع ہال تھا، اس کے دائیں بائیں کمروں کے دروازے تھے۔ ہال کے وسط میں پرانے طرز کی میز اور کرسیاں پڑی تھیں۔ چھت سے 2 بڑے بڑے فانوس لٹک رہے تھے جن میں جلنے والی موم بتیاں پورے ہال کو روشنی پہنچانے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں۔ عام طور سے ایسے فانوس اب کہیں نظر نہیں آتے۔ میں ابھی ہال کو غور سے دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک طرف کا دروازہ کھلا اور ایک باوقار جوڑا نکل کر ہمارے طرف بڑھا۔ قریب آنے پر فیروز نے چہکتے ہوئے کہا، ابو جان، یہ میرا دوست احمد جس کا میں آپ سے ذکر کرتا تھا۔ اتنے میں ایک اور کمرے کا دروازہ کھلا اور 10-12 سال کا لڑکا بھاگتا ہوا آیا اور اپنی ماں کے پاس کھڑا ہو گیا۔ خوش آمدید بیٹا، فیروز اکثر تمہارا ذکر کیا کرتا تھا، اسے اپنا گھر سمجھو، فیروز کے والد نے باروب آواز میں کہا۔ تبھی فیروز کی ماں بولی، بیٹا ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ فیروز کا دوست اسے ملنے یہاں تک آیا۔ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو بلا جھجک ہمیں بتا دینا۔ ان کے اس شاندار انداز میں مجھے خوش آمدید کہنے پر میں صرف شکریہ ہی کہہ سکا۔ پھر فیروز کی ماں نے کہا، بیٹا انہیں ان کا کمرہ دکھاؤ اور پھر نیچے لے آؤ، ہم اکٹھے کھانا کھا لیں گے۔ یہ سن کر فیروز مجھے اوپر کی منزل پر لے گیا جہاں ایک بڑا کمرہ میرے لیے مختص تھا۔ تم آرام سے منہ ہاتھ دھو لو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر فیروز نیچے چلا گیا۔ کمرے میں ایک بڑا سا شیشہ لگا ہوا تھا۔ میں اس کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا حلیہ درست کر رہا تھا کہ مجھے شیشوں میں سے دروازہ کھلتا ہوا نظر آیا جو کہ میری پشت پر تھا، مگر کوئی اندر آتا ہوا دکھائی نہ دیا۔ کھانا لگ گیا ہے، نیچے آ جائیے۔ آواز سن کر میں پیچھے مڑا تو چونک گیا کیونکہ فیروز کا بھائی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں نے پھر شیشے میں دیکھا تو وہاں صرف میرا عکس تھا، جبکہ بچے کا نام و نشان تک نہ تھا۔ یہ دیکھ کر ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ اتنے میں دوبارہ دروازہ کھلا اور فیروز اندر آیا۔ اس کا عکس واضح نظر آ رہا تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، یار یہ میرا چھوٹا بھائی باسط ہے، بہت شرارتی ہے، میں نے اسے تمہیں بلانے کے لیے بھیجا تھا، آؤ کھانا تیار ہے۔ تم بھوکے لگ رہے تھے اس لیے امی نے جلدی کھانا نکال دیا ہے، آؤ مل کر کھاتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنبھال کر نیچے آیا۔ میز پر بیٹھ کر بھی خیالات میں گم تھا کہ فیروز نے کہا، کوئی پریشانی ہے کیا؟ ویسے بھی میں نے تمہارا سامان نہیں دیکھا۔ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، ہاں یار، چہل قدمی کرنے کے لیے اترا تھا کہ ٹرین چھوٹ گئی اور پھر میں نے اپنی سرگزشت انہیں سنا دی۔ فیروز کی ماں نے مجھے تسلی دی اور کہا، بیٹا جب تک چاہو یہاں رہ سکتے ہو، کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو فیروز سے کہنا، مل جائے گی۔ چلو اب کھانا کھا لو۔ فیروز کی ماں نے سب کو کھانا پلیٹ میں نکال کر دیا۔
کھانا نہایت لذیذ تھا، ایسا کھانا میں نے کہیں نہیں کھایا تھا۔ کھانا کھانے کے دوران میں نے ایک بات اور محسوس کی کہ میں اور فیروز رغبت سے کھا رہے تھے، جبکہ باقی تینوں کھانے کو منہ تک لے جا کر بغیر کھائے واپس پلیٹ میں رکھ دیتے۔ میں نے سوچا شاید وہ پہلے ہی کھا چکے ہوں، اس لیے اب صرف میرا ساتھ دینے کے لیے میز پر بیٹھے ہیں۔ تبھی فیروز نے کہا، یار میں اکثر رات کو کھانا نہیں کھاتا، مگر ہم میں سے کسی نے نہیں کھایا، تمہاری وجہ سے میں بھی کھا رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد میں اور فیروز ان کے والدین اور بھائی کو شب بخیر کہہ کر اوپر والے کمرے میں چلے آئے اور بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ فیروز مجھے کچھ عرصہ مزید رکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے سمجھایا، عید نزدیک ہے، امی کا تقاضا ہے، اس لیے ابھی نہیں رک سکتا، واپسی پر تمہارے پاس ضرور رکوں گا۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا اور کچھ دیر مزید باتیں کرنے کے بعد وہ بھی سونے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں ابھی بستر پر لیٹ گیا۔ رات 3-4 بجے کے قریب اچانک میری آنکھ کھلی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو للٹین جل رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اسے بجھا دیتا ہوں، اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو میں گھبرایا کہ رات کی اس پیر کون ہو سکتا ہے، پھر بستر پر آدھی کھلی آنکھوں کے ساتھ لیٹ گیا تاکہ دیکھ سکوں کہ آخر دروازہ کھولنے والا کون ہے۔ دروازہ کھلا اور باسط اندر آیا۔ مجھے سوتا دیکھ کر وہ باہر گیا اور پھر چند لمحوں کے بعد اس کے والدین اس کے ہمراہ کمرے میں اندر آئے۔ فیروز کی والدہ کے ہاتھ میں لکڑی کا چھوٹا سا صندوق تھا، جسے انہوں نے میرے پلنگ کے ساتھ قریب رکھے ہوئے میز پر رکھ دیا، اور پھر تینوں میرے سرہانے کھڑے ہو گئے اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ ان سب کے رنگ نہایت پیلے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر مجھ پر دہشت طاری ہو رہی تھی اور میں بامشکل اپنی حالت پر قابو پا کر لیٹا رہا۔ اچانک باسط نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس کا ہاتھ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا اور بے وزن تھا، اتنا ٹھنڈا جیسے کہ کوئی مردہ ہو۔ پھر وہ پراسرار مسکراہٹ چہرے پر سجائے چند قدم دور ہو گیا۔ پھر اس کے ماں باپ نے باری باری اپنے برفیلے ہاتھوں سے میرے سر پر پیار دیا اور کھڑکی کی طرف دیکھ کر فوراً کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں خوف اور اضطراب کی حالت میں بستر پر لیٹا رہا۔ پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ میرا پورا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ میں اب تک ہونے والے واقعات کو بھلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، جی آ جائیے۔ دروازے سے فیروز نمودار ہوا۔ مجھے دیکھ کر وہ بولا، میں پہلے بھی 2 بار آیا تھا، مگر کوئی جواب نہیں ملا تو میں سمجھا شاید تم سو رہے ہو۔ خیر نہا دھو لو، کپڑے تمہارے میں نے رکھ دیے ہیں، اور پھر آ جاؤ ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ نہا دھو کر میں نے کپڑے تبدیل کیے اور نیچے میز پر آ گیا، جہاں فیروز میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر ایک کرسی میرے لیے کھینچی۔ میں اس پر بیٹھ گیا اور پھر اس کے اصرار پر ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتے کے دوران وہ بولا، امی جان کا تحفہ کیسا لگا؟ وہ کہہ رہی تھی کہ جانے سے پہلے تمہیں تحفہ دیں گی۔ میں نفی میں سر ہلانے والا تھا کہ مجھے لکڑی کا وہ صندوق یاد آیا جو میرے سرہانے رات کو رکھا گیا تھا۔ میں فوراً اٹھا اور اوپر والے کمرے میں گیا، جہاں وہ چھوٹا سا صندوق ابھی بھی پڑا تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اٹھایا اور نیچے فیروز کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، میرے پلنگ کی ساتھ والی میز پر پڑا تھا۔ ہاں، یہی وہ تمہارے لیے چھوڑ کر گئی ہیں، امید ہے تمہیں پسند آئے گا، فیروز نے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں نے ڈبے کا ڈھکن اٹھایا تو اس کے اندر ایک پرانے طرز کی نایاب گھڑی تھی۔ شاندار، بہت خوبصورت ہے، یہ الفاظ بھی اختیار میرے منہ سے نکلے۔ مجھے اچھا لگا کہ تمہیں یہ پسند آئی۔ میں نے پوچھا، تمہاری امی جان کہاں ہیں؟ اور انہیں بلاؤ تاکہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں اور جانے سے پہلے ان سے مل سکوں۔ یہ سن کر فیروز کا چہرہ پھر غمزدہ ہو گیا۔ اس نے ہلکی سی مرجھائی ہوئی آواز میں کہا، وہ تو جا چکے ہیں، اب وہ شام کو ہی آئیں گے، غروب آفتاب کے بعد۔ اس کا لہجہ نہایت پراسرار اور عجیب سا تھا۔ میں نے اس سے کہا، جب وہ آئیں تو انہیں میری طرف سے شکریہ کہنا اور چھوٹے بھائی کو پیار دینا۔ میری ٹرین کا وقت ہونے والا ہے، اب مجھے چلنا ہوگا۔ فیروز نے اداس لہجے میں کہا، دوبارہ کب آؤ گے؟ جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے مجبوراً یہ جملہ کہا۔ فیروز نے سرد آب بھرتے ہوئے کہا، تنہائی، اکیلا پن، خیر میں تمہارا انتظار کروں گا، امید ہے تم جلد آؤ گے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر دعا سلام کے بعد اس سے رخصتی چاہی تو اس نے بھی اسٹیشن تک میرا ساتھ دینے کا اصرار کیا، مگر میں نے اسے مزید زحمت نہ دی اور اسے الوداع کہہ کر اکیلا ہی اسٹیشن چلا آیا۔ 10:30 کے قریب میں اسٹیشن پہنچا تو اسٹیشن ماسٹر مجھے دیکھتے ہی بلند آواز میں بولا،
जनाब बस 10-15 मिनट में ट्रेन आने वाली है। आप सुनाई, रात को कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, फ़िरोज़ के घर आराम से क़याम किया। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, मैंने जवाब दिया। हाँ, फ़िरोज़ साहब अब अकेले जो रहते हैं, आपको देखकर खुश हुए होंगे। कई माह बाद उनका कोई अजीज़ उनसे मिलने आया है। गार्ड ने चाय पीते हुए कहा। मैंने कहा, अकेले तो नहीं, बल्कि उनकी पूरी फैमिली ने मेरा बहुत ध्यान रखा। बहुत अच्छे और मिलनसार लोग हैं। मेरी इस बात पर गार्ड ऐसे उछला जैसे उसे सांप ने फन मारा हो। उसने घबरा कर कहा, क्या मतलब है आपका? आप उनके वालिदैन और भाई से मिलकर आए हैं? हाँ, मगर इसमें हैरानी की क्या बात है? मैंने पूछा। गार्ड और स्टेशन मास्टर एक दूसरे की तरफ ऐसे देखने लगे जैसे उन्हें मेरी दिमागी हालत पर शक हो। चंद लम्हों बाद ट्रेन की सीटी की आवाज़ आई तो गार्ड भागकर पटरी की तरफ गया ताकि लाल झंडी दिखाकर ट्रेन को रोक सके। इतने में स्टेशन मास्टर मुझसे मुखातिब हुआ। जनाब, आपको यकीन है कि आप वाकई चौधरी अजमल और उनकी बीवी बच्चे से भी मिले हैं? मैंने इस सवाल पर उनका पूरा हुलिया बयान कर दिया और अपने साथ उनका रवैया भी तफसीलन बता दिया। इतने में गार्ड ट्रेन को रोक चुका था और मुझे आवाज़ देने लगा। मैं ट्रेन की तरफ बढ़ने लगा कि स्टेशन मास्टर अपने कमरे से बाहर निकलकर मेरे करीब आया और बोला, जनाब, चौधरी अजमल और उनकी घरवाली और उनका छोटा बेटा आज से कई साल पहले चचक की बीमारी के बायस फौत हो चुके हैं। फ़िरोज़ साहब उस वक्त शहर पढ़ने गए हुए थे। चौधरी साहब ने अपनी बीमारी के दौरान फ़िरोज़ साहब से मिलने की बहुत कोशिश की, मगर वो पूरी ना हो सकी। उनकी वफ़ात के बाद उन सबको हवेली में ही दफन कर दिया गया, क्योंकि ये चौधरी साहब की वसीयत थी। फ़िरोज़ साहब जब अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वापस आए तो उन्हें बहुत सदमा पहुंचा। गांव के लोगों ने उनके लिए नई हवेली बनाने का मशवरा दिया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और अपनी ज़मीनें अपने बाप के जाने वाले लोगों के हवाले करके ख़ुद अपने आप को हवेली में बंद कर लिया। कभी कभार वो अपनी ज़मीनों का चक्कर लगा लेते हैं और किसी को भेजकर आपका पूछते रहते हैं। गार्ड ने मेरे करीब आकर ज़ोरदार आवाज़ में कहा, साहब जी, ट्रेन जाने के लिए तैयार खड़ी है, आप जाएंगे ना? मेरी हालत उस वक्त ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। मैंने कहा, हाँ, मैं आया। फिर स्टेशन मास्टर की तरफ देखा जो मुझसे ज़्यादा खौफज़दा दिखाई दे रहा था। मैंने कहा, जनाब, आपका शुक्रिया। फ़िरोज़ साहब का ध्यान रखिएगा, मैं चलता हूँ। ये कहकर मैं ट्रेन में सवार हो गया, जबकि गार्ड और स्टेशन मास्टर हैरानी के आलम में मुझे देख रहे थे। स्टेशन मास्टर की बातें और रात को होने वाले वाक़यात याद करके मुझे खौफ महसूस होने लगा। बाकी का सफ़र मेरा कांपते हुए तय हुआ। उसके बाद से जब भी मुझे फ़िरोज़ के यहाँ गुजारी हुई रात याद आ जाए या उसकी वालदा का दिया हुआ तोहफ़ा देख लूँ तो मेरी रीढ़ की हड्डी में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ जाती है और मैं यही सोचता हूँ कि आखिर वो कौन थे।